دانیل ہے۔ آج ہم اس کے حوال پر نگاہ کریں گے، غور کریں گے کہ خداوند مجھے اور آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ آنے والے دور کی پیشن گوئی بھی بولا جا سکتا ہے، نبوت بھی بولا جا سکتا ہے۔ اور آج ہم اسے سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ صرف پرانے عہد نامے کی بات نہیں ہے، بلکہ نئے عہد نامے کے اندر وہ نبوتیں، وہ باتیں جو یسوع المسیح نے اپنے لبوں سے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیان کی ہیں، یہ آنے والی باتوں کا عکس ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور پاک روح کی رہنمائی میں مجھے اور آپ کو چلنا ہے، کیونکہ یہ واقعات صرف آج سے ہزاروں سال پہلے نہیں، بلکہ یہ واقعات دور حاضرہ کے اندر ہو بھی رہے ہیں اور آگے ہونے والے بھی ہیں۔ اور دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے، ذرا دیکھیے گا بزرگ دانیل کا صحیفہ، اس کا 6واں باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بزرگ دانیل کا صحیفہ، اس کا 6واں باب، اور اس کی 7ویں آیت سے یوں مرقوم ہے: مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسرانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتیازی فرمان جاری کریں، تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ، اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر، تاکہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ بس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے، تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا، اور وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، بزرگ دانیل کا شمار جو ہے، یہ انبیاء اکبر کے اندر ہوتا ہے، جو پرانے عہد نامے کے جو ہے یہ نبی ہیں۔ اور یہ کتاب جب لکھی گئی تو اس ٹائم یہودی قوم جو ہے ایک ایسے بادشاہ کی زیر صدارت تھے، اس کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، جو بت پرستی کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اور جب مانا جاتا ہے تو یہ بادشاہ جو ہے، یہ اس ٹائم جو ہے نہ صرف یہودیوں پر ظلم و تشدد کر رہا ہے، بلکہ یہ غیر معبودوں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہاں پر جو دارا بادشاہ ہے، اس کے باپ کا نام جو ہے وہ نبوکت نظر ہے، جس نے ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ مورت کو بنایا، جو 60 ہاتھ اونچی اور 6 ہاتھ جو ہے وہ چوڑی ہے۔ بائبل کے اندر آپ اس کی ساری جو ہے آپ لمبائی اور چوڑائی کا آپ کو جو ہے وہ پتہ مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑی مورت جو ہے اس نے تیار کروائی ہے۔ اور جب تیار کروائی ہے تو تیار کروانے کے بعد یہ فرمان جاری و ساری کر دیا گیا کہ اگر کوئی اس مورت کو سجدہ نہ کرے گا تو وہ جلتی آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ واقعہ دانیل کا شیروں کی مان میں ڈالے جانے سے پہلے ہوا، اور اس ٹائم دارا بادشاہ جو ہے یہ تخت پر نہیں بیٹھا ہے، بلکہ اس کا باپ جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب اس نے اس مورت کو بنایا ہے تو یہ فرمان جب جاری و ساری ہوا تو بائبل کے اندر ہمیں صرف ایسے 3 لوگ نظر آتے ہیں
جن کا نام صدرک مسک اور عبدالنجو ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، اور اعلان کیا کیا ہے کہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بغاوت کا سلسلہ جو ہے یہ ازل سے چل رہا ہے، مسیحیت پر جو ہے وہ ظلم و تشدد جو ہے وہ ازل سے ہوتی آ رہی ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ پرانے عہد نامے کے اندر یہ واقعہ جو ہے یہودی قوم پر سرزد ہوا ہے، اور لکھا ہے اس مورت کو سجدہ نہ کرنے کے سبب سے انہیں آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا گیا، خدا کا نام لینے سے۔ اور یہی واقعہ جب نبوکت نظر بادشاہ مر گیا، اور لکھا اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے، اور اس نے بھی لوگوں کے اکسانے سے اس بات کو ٹھانا ہے۔ اور یہ بات کن لوگوں نے بغاوت کی ہے؟ اس ٹائم کے لوگ جو یہودیوں سے حسد کرتے ہیں، نہ صرف یہودیوں سے، اسپیشلی طور پہ دانیل سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ دانیل کو بادشاہ نے تیسرے درجے کا ناظم مقرر کیا، اور اس کی حسد کی وجہ یہ ہے کہ دانیل جو ہے وہ کسی معبود کو سجدہ نہیں کرتا، کسی معبود کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اور صرف جو ہے وہ خدا ہی کی عبادت، اس کی پرستش، اس کی تعریف اور اس کی بندگی کرتا ہے۔ اور وہاں پر لوگوں نے جب اس بات کو اٹھایا کہ کس طریقے سے اس کے خلاف بغاوت کی جائے، کس طریقے سے اسے پھنسایا جائے تاکہ یہ تیسرے درجے کا ناظم نہ رہے، بلکہ اس کی جگہ پر کوئی ہمارے ہی قوم کا، ہمارے ہی فرقے کا آدمی جو ہے وہ بیٹھے، تو بغاوت کی آگ کیا نکلی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسے کسی بھی چیز میں پھنسا نہیں سکتے، کیونکہ یہ خدا کی نظر میں مقبول نظر ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم صرف اگر اسے پھنسا سکتے تو اس کی شریعت کے سبب سے، اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو کیا کرنا؟ سجدہ کرنا۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ غیر معبودوں کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ پرانے عہد نامے کے اندر خدا نے موسیٰ کی معرفت 10 حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی لکھ کر دیا کہ تو کسی ہاتھ کی بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ زمین کے نیچے کسی بھی ہاتھ کی تراشی مورت کو تو سجدہ نہ کرنا۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی شریعت کا قانون ہے کہ یہودی لوگ اسرائیل کے خدا کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت اور پرستش نہیں کرتے۔ اور جب انہوں نے بغاوت کی اور بادشاہ کے پاس آ کر فرمان کا جاری کیا ہے، اے بادشاہ تو ایسا فرمان جاری کر دے کہ 30 روز تک، 30 دن تک کوئی تیرے علاوہ کسی اور معبود کو اور کسی اور شخص کو سجدہ نہیں کرے گا۔ بغاوت ہے، اور بغاوت کس سبب سے؟ ذرا دیکھیں گا خدا کے پاک کلام میں زبور 2 اور اس کی پہلی آیت کے اندر یوں لکھا ہوا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سب ارائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے پھینک دے۔ خدا کے کلام میں یہاں پر بزرگ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قومیں کس لیے طیش میں، قومیں کیوں حسد کی بنا پر کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے، حسد کا سبب یہ ہے، لکھا ہے 2 آیت کے اندر، خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سب برائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں۔ بغاوت جو ہے کس نام سے کی جا رہی ہے؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر دانیل کے صحیفے سے پہلے، ہزاروں سال پہلے بزرگ داؤد نے اس بات کی نبوت کی پیشن گوئی کی ہے کہ قومیں کیوں طیش میں ہیں۔ اور اگر آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس بات کو اگر ہم جانیں، تو خدا کے پاک کلام میں یہی واقعہ جو ہے ہمیں متی کی انجیل کے اندر نظر آتا ہے۔ بائبل کے اندر بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان، اس کا 24واں باب اور اس کی
9वीं आयत के अंदर जो लिखा हुआ है, उस वक्त लोग तुमको अजियत देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। यही पेशन गोई, यही नबूवत जो है, ये आगे चल के यीशु मसीह ने जब जैतून के पहाड़ पर वो अपने 12 हवारियों शागिर्दों के साथ बैठा हुआ है और उन्होंने पूछा, ऐ खुदावंद पाक खुदा, ऐ उस्ताद, ऐ रब्बवन्नी, बता तेरे आने और दुनिया के हलाक होने का कौन सा वक्त है, हमें बता, हमें आगाह कर, हमें सिखा। तो यीशु मसीह ने इस बात को बयान किया, सिर्फ उसी जगह पर लेकर आऊंगा। उस वक्त लोग तुमको अजियत देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। अगर अब जब दानियल के सीबे के अंदर दोबारा आते हैं, तो यहाँ पर दानियल से हसद जो है किस नाम से किया जा रहा है, क्यों उससे हसद किया जा रहा है? हसद की वजह ये नहीं है कि ये तीसरे दर्जे का नाज़म है। हसद की वजह ये नहीं है कि ये दारा बादशाह के बाप नबूकत नजर की नजर में भी मकबूलियत का हामिल है, और अब उसके बेटे दारा बादशाह की नजर में भी ये मकबूल है। ये इज्जत, ये शोहरत, ये बुलंदी, ये रुतबा, ये मुकाम जो है, ना सिर्फ नबूकत नजर की हुकूमत के अंदर है, बल्कि दारा बादशाह ने भी से तीसरे दर्जे का हाकिम मुकर्रर कर दिया। और ये हसद की वजह ये नहीं, हसद की वजह ये है कि दानियल सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करने वाला है। दानियल उस खुदा की इबादत करता है जिसके बारे में नए अहदनामे के अंदर लिखा है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे आदमियों को के दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया है जिस नाम के आगे इंसान झुक सके, और वो नाम सिर्फ एक ही है। और बाइबल के अंदर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के अंदर मरकूम है कि उसका नाम यीशु अल मसीह है। और ये हसद जो है इसी नाम के सबब से ज़बूर 2 के अंदर हमने पढ़ा कि हमें किस लिए तैश में, क्यों उन्होंने साफराई की है, उसकी वजह यह खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ की जा रही है। और ये बगावत जो है ये पुराने जमाना के अंदर भी था, जब लोग मसीहों से हसद करते थे, लोग मसीहों से कीना रखते थे, अपने दिलों के अंदर नफरत रखते थे, क्रोध रखते थे। और ये हसद जो है ये अजल से मसीहों के खिलाफ और पुराने अहदनामे के अंदर यहूदियों से किया जा रहा है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि उन्होंने बादशाह से फरमान जारी करवा दिए और नविश्ते पर दस्तखत करवा दिए गए हैं। पुराने जमाने के अंदर बादशाह जो है वो इस तरह हमारी तरह दस्तक नहीं करते थे, बल्कि बादशाह का फरमान जब भी जारी और सारी होता था, बादशाह के हाथ के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो रिंग होती थी, जिसे एज ए स्टैंप के तौर पे, इख्तियार के तौर पे जो फरमान बादशाह की तरफ से जारी होता था, बादशाह अपनी रिंग को उतारता और एज ए बादशाह के हुक्म के मुताबिक जो उस पर जो है वो स्टैंप कर दी जाती थी, जो इस बात को यहाँ कहती थी कि ये कानून, ये फरमान अटल है, तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि ये बादशाह की तरफ से जारी हुआ है। और जब ये बादशाह की तरफ से जारी हुआ है तो फरमान क्या है, जो कोई खुदा को, जो कोई बादशाह को छोड़कर किसी और मबूद या इंसान को सजदा करेगा उसके साथ सलूक क्या किया जाएगा, शेरों की बांध के अंदर डाल दिया जाएगा। और अब क्योंकि दानियल तीसरे दर्जे का नाज़म है और ये फरमान दानियल के कानों में भी पहुंचा है और दानियल को बखूबी तौर पर इल्म हो गया है, और ये बात दानियल के कानों तक पहुंच चुकी है कि अगर 30 रोज तक अगर बादशाह के अलावा किसी को सजदा किया जाएगा तो उसे शेरों की मांग के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमने 10वीं आयत के अंदर लिखा और पढ़ा है कि दानियल ने जब को मालूम कर लिया, उस रिश्ते में दस्तक हो गई, तो अपने घर में आया और उस कोठरी का दरीचा जो है ये यरूशलेम की तरफ खुला हुआ है, और वो मामूल के मुताबिक दिन में 3 मरतबा खुदा के ज़रिए जा रहा है, जबकि ये भी पता है कि अगर ये फरमान, अगर ये बात बादशाह के कानों में पहुंच गई तो मुझे भी शेरों की मांग के अंदर डाल दिया जाएगा, मेरी जान निकल जाएगी और मैं भूखे शेरों के मुंह का नवाला बन जाऊंगा। दानियल को पता भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो खुदा के अलावा किसी को सजदा करना नहीं चाहता है, बल्कि मामूल के मुताबिक 3 मरतबा जा रहा है।
کیونکہ یہودیوں کا دستور ہے کہ وہ دن میں 3 مرتبہ خداوند کی پاک حضوری میں جاتے اور اپنے دین کے مطابق بزرگ موسیٰ کی سکھائی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق وہ خدا کو سجدہ کرتے اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور جب یہ لوگوں کو پتا چلا ہے اور انہوں نے آ کر بادشاہ کو ذرا بیان کیا ہے، اور اس کی 16ویں آیت کے اندر آپ پڑھ لیں گے تو خدا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے جواب دیا، مادی اور فارسوں کے آئین لا تبدیل ہیں، آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا اسے ڈال دیا جائے گا شیروں کی مان میں. اور یہ شیر بھوکے جو شیر، اور خدا کلام میں لکھا ہوا ہے تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی مان میں ڈال دیا. پر بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا. اور تارا بادشاہ کیونکہ چاہتا تھا کہ وہ دانیل کو بچائے. اور لکھا ہے بادشاہ نے ساری رات کچھ نہیں کھایا، وہ بھوکا پیاسا رہا. اس کے سامنے کوئی موسیقی کا ساز نہیں لایا گیا. درد کے اندر، غم کے اندر وہ پھنس چکا ہے کیونکہ اس کا فرمان لا تبدیل. اور بادشاہ دانیل کو بچانا بھی چاہتا ہے لیکن اپنے کہے ہوئے قول کو وہ دوبارہ منہ میں لے نہیں سکتا. اور جب وہ دانیل کو اس کے پاس لے کر آئے ہیں تو بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ دانیل کا بھی بھروسہ ہے کہ دانیل جس خدا کی عبادت کرتا ہے وہ بچانے اور چھڑانے پر قادر خدا ہے. وہ جانتا ہے کہ دانیل کا خدا زندہ خدا ہے. وہ جانتا ہے کہ دانیل کا خدا کوئی معبود نہیں بلکہ معبودوں میں سے اعلیٰ معبود ہے. وہ جانتا ہے کہ دانیل کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے. وہ جانتا ہے دانیل کا خدا تو خشک اور بنجر زمین سے پانی کے چشموں کو جاری کر دینے والا خدا. وہ جانتا ہے کہ دانیل کا خدا تو سمندروں کو چیر ڈالنے والا خدا اور اپنے لوگوں کی جنگیں خود آپ لڑنے والا خدا ہے. اور بادشاہ نے کہا، دانیل تیرا خدا زندہ خدا ہے، وہ تجھے کیا کرے گا؟ تجھے چھڑائے گا. اور چھڑانے کا مطلب ہے کہ خدا وفادار. چھڑا وہی سکتا ہے جس نے وفاداریوں کی قسمیں کھائی. اور لکھا ہے تیرا خدا تجھے چھڑائے گا. اور جب اب دانیل کو پھینکا گیا ہے تو لکھا ہے کہ بادشاہ کیا سو پایا؟ نہیں سویا. اور صبح سویرے اٹھا ہے، دوڑا ہے شیروں کی مان کی طرف اور جا کر پتھر کو جو ہے بڑا پتھر رکھا گیا ہے. اور اس کے جا کر پاس کیا کہتا ہے؟ اے دانیل تیرا خدا زندہ خدا ہے. اور آگے سے دانیل نے کیا جواب دیا ہے؟ بادشاہ اب تک زندہ رہ. خداوند نے اپنے فرشتہ کو آسمان سے بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ کو بند کیا اور اس نے مجھے بچا لیا اور مجھ پر کوئی بھی آنچ آنے نہیں دیا. شیروں نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. اور خدا کے لوگوں، خدا بچانے والا خدا ہے. یہ ظلم و تشدد کی نئی بات نہیں. اگر آپ نئے عہد نامے کے اندر جب آپ چلتے ہیں آپ کو ایک ایسا بادشاہ ملتا نظر آتا ہے جس کا نام نیرو بادشاہ. اور نیرو بادشاہ کے دور کے اندر مسیحیوں پر بڑا ظلم و تشدد ہوا اور یہ کی بات نہیں. اور اس کی ظلم کی انتہا یہ تھی کہ مسیحیوں کے نام لینے والوں کو بڑے بڑے پول، جیسے آپ قذافی اسٹیڈیم کے کھمبے آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے ٹیلی فون کے پول آپ کو نظر آتے ہیں، اور اسی طرح کے کھمبے پول جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے چاروں طرف جو ہے وہ لگا دیے جاتے. اور جب وہ گیمز کھیلتے تو وہ مسیحیوں کو جو ہے وہ کھمبوں کے ساتھ باندھتے اور ان پر تیل ڈال کر انہیں آگ لگاتے اور جو آگ جل رہی ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ گیم کھیلتے. مسیحیوں پر یہ ظلم کی نیا ظلم نہیں. اور اگر اسی کی حکومت کو دیکھا جائے، نوجوان لڑکیوں کو بھوکے شیروں کے آگے ننگا پھینک دیا جاتا اور اسٹیڈیم کے لوگ ان کی برہنگی کو دیکھتے تھے اور انہیں پکڑتے اور یہ بات کو بیان کرتے کہ اگر تم خدا کا نام نہیں لو گے تو تمہاری عزتوں کو بخش دیا جائے گا، تمہیں شیروں کے آگے نہیں ڈالا جائے گا، تمہاری کوئی رسوائی، تمہاری کوئی برہنگی نہیں دیکھے گا. لیکن مسیح جو خدا کا انکار نہ کرنے والے ہوتے انہیں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا. مسیحوں کے اندر بڑی ظلم اور تشدد جو ہے وہ ازل سے ہوتا رہا ہے. اور یہ ظلم یہ تھا کہ انہیں تیل کے ابلتے کڑاؤں کے اندر پھینک دیا جاتا، انہیں آرے کے اندر رکھ کر جسے لکڑیاں چیرتے
انہیں آروں کے ساتھ جو ہے وہ چیر دیا جاتا، ایک ٹانگ ایسے پکڑتے ہیں اور دونوں حصے ایک رائٹ ایک لیفٹ جو ہے وہ کر دیا جاتا اور انہیں خوشی کے ساتھ پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ مسیح لوگ، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے قومیں اس لیے بغاوت کرتی ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف۔ دانیل کے ساتھ بغاوت کی گئی خدا کا نام لینے کے سبب سے، اور متی کی انجیل 24ویں باب کے اندر لکھا ہے اس وقت لوگ میرے نام کے سبب سے تم سے بغاوت رکھیں گے اور وہ تمہیں پکڑوائیں گے۔ اور یسوع مسیح نے کہا اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیح کہلواتے ہیں، لیکن کاروبار کرنے کے سبب سے وہ اپنے نام کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس نام کو چھوڑنے کے سبب سے ہمیں بڑی عزت ملے گی، ہمارا کاروبار بڑھے گا، ہمارا روزگار جو ہے وسعت پائے گا، ہمیں سرفرازی ملے گی، اور وہ خدا کے نام کو چھوڑ کر اور ہی طریقے سے سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا سرفرازی اگر ہے تو وہ صرف نوروں کے باپ کی طرف سے، اور یہ بغاوت جو ہے آنے والے ایام میں بھی ہوگی۔ اور وہ بغاوت کیا ہے؟ میرے نام کے سبب سے۔ آج ہم گھبرا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا مذہب ہی چینج کر دیتے ہیں، لوگوں کو یہ بتانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ جی میں مسیح۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اگر مسیح کے نام کی خاطر تم پر لان تان کی جائے گی اور تم پر اذیت کی جائے گی تو تم کیا کرنا؟ خوشی کرنا اور شادمان ہونا، کیونکہ اس کا اجر تمہارے لیے بہت بڑا، یہ یسوع مسیح نے کہا۔ اور اگر ہم نئے عہد نامے کے اندر دیکھیں پترس کو کس چیز سے ابارا گیا؟ یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہ کر۔ شاگردوں کو کیوں دمکایا گیا؟ اسطفنس کو کیوں پتھروں سے سنسار کیا گیا؟ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا۔ قومیں کیوں طیش میں ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کرسچن، اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ مسیحیت کے اندر پیدا ہو۔ آج قومیں کس لیے طیش میں ہیں؟ کہ آپ اس خدا کو مانتے ہیں جو زندہ خدا ہے، جو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ کلمہ خدا ہے۔ آج لوگوں کو اس بات سے اعتراض نہیں کہ آپ مسیح ہیں، آج لوگوں کو اس بات سے اعتراض نہیں کہ آپ مسیحیت کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ آج لوگ اگر آپ سے بغاوت رکھتے ہیں تو کس بات سے رکھتے ہیں؟ کہ آپ یسوع مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ اور جو کوئی یہ کہتا ہے بائبل کے اندر لکھا ہے نئے عہد نامے کے اندر انہیں جو ہے وہ اذیتیں ہی ملی۔ اور اگر میں اور اگر آپ زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں تو بائبل کے اندر کیا لکھا ہے؟ جان دینے تک کیا رہے؟ وفادار ہے۔ تو تجھے کیا ملے گا؟ زندگی کا تاج ملے گا۔ زندگی کا تاج ایسے نہیں مل جائے گا۔ زندگی کا تاج لینے کے لیے آپ کو بہت ساری مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا، آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ سے لوگ دعوت رکھیں گے، آپ پر لوگ جو ہے لان تان کریں گے، آپ پر لوگ فتوے عائد کریں گے، آپ پر لوگ جو برے طریقے سے آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے اوپر فتوے عائد کر کے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کا نام نہ لیں۔ لیکن یاد رکھیے گا زندگی کسی اور کے وسیلے کسی اور کے نام سے ہے نہیں، زندگی کس کے نام کے وسیلہ سے ہے؟ جو کوئی اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، بائبل کے اندر لکھا اس پر سزا کا حکم ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو مصیبتوں میں سے موت میں سے نکل کر ابدی زندگی کے اندر داخل ہو گیا، اور ابدی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کے اندر ہے۔ لیکن یہ ظلم و تشدد ہوں گی، ہمیں گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زندگی کا تاج چاہتے ہیں تو پھر ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان حالات میں سے گزرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ آج آفس کے اندر آپ سے بغاوت رکھتے ہوں گے، آپ کے منہ پر آپ کو سرجی بولتے ہوں گے، لیکن دل میں آپ کے لیے نفرت رکھتے ہوں گے۔ جی کرسچن ہو کے آج ساڈے تے حکمران بیٹھے ہیں، جی مسیح ہو کے جی آج یہ سارا جو آفس جو ہے اس کے انڈر ہے، آج بھی لوگ دل میں آپ کے لیے نفرت اور بغاوت اور کرودھ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے آپ کی ٹانگوں کو کھینچیں اور آپ پر فتوی عائد کر کے اس جگہ سے، اس چیئر سے، اس کرسی سے، اس رتبے سے آپ کو ہٹا ڈالیں۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا پریشان نہ ہو، اس ٹائم تجھے بتا دیا جائے گا کہ تجھے کیا کچھ بولنا ہے، اور یہ بائبل کا قانون ہے کہ میرے نام سے ایسا ہوگا۔ لیکن ہوگا، اور یہ واقعہ دانیل کے اندر بھی ہوا، تو دانیل کیا پریشان ہو گیا؟
تو جی دانیل گھبرا گیا، اس نے خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دی، وہ خدا کے نام پہ اس نے انکار کر دیا. ہاں صدرک مسک عبدالجو نے کہا اے بادشاہ سن اس بات کو، جا کے حضرت اس کے پیچھے چوتھے باب کو پڑھ لیجئے گا اپنی پہلی فصل میں جا کر دانیل کے صفحے کو. وہاں پر صدرک مسک عبدالجو نے کہا سنے بادشاہ، ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت نہیں کریں گے. رہی آگ کی بھٹیوں میں پھینکنے کی بات ہے تو ہم تو ہنس ہنس کے اپنی جانوں کو اس کے لیے نچھاور کر دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تو بدن کو جلا سکتا ہے لیکن روح پر اسی کا اختیار ہے. جس نے انسان کے نتنوں میں زندگی کے دم کو پھونکا وہی زندگی کا مالک اور خالق ہے. ہم تیرے معبودوں کے آگے سجدہ نہیں کریں گے. تو جو چاہتا ہے تو کر لے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے اس ٹائم بھی بچانے اور چھڑانے کو اپنے آپ کو جو ہے ظاہر کر دیا، اور دانیل کے اندر بھی خدا نے اپنے وعدے کو ظاہر کیا. تو اگر ہم پر بھی یہ ظلم و تشدد ہوگا تو خدا کیا مجھے اور آپ کو نہیں بچائے گا؟ بچائے گا، لیکن ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ صدرک مسک عبدالجو کا بھروسہ کس پر ہے؟ اے بادشاہ زندہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کسی کی نہیں کریں. دانیل نے کیا کہا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر سر پر موت منڈلا رہی ہو اور کوئی یہ کہہ دے اگر تو خدا کے نام کا انکار کر دے تیرے اور تیرے گھرانے کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا، تجھے عزت ملے گی، ہم تجھے اچھا روزگار دیں گے، ہم تجھے اچھا گھر دیں گے، ہم تیرے بچوں کے لیے اچھے ایجوکیشن کا انتظام کریں گے، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ کس سے جو ہے وہ ایکسپٹ کیا جائے گا؟ اگر دونوں فیور سامنے آ جائیں کہ جی تانوں اچھی جگہ تانوں گھر ملے گا، ہم تو آپ کو جو ہے 10 مرلے کا گھر لے کر دیں گے، آپ کے بچوں کی ساری سٹڈی جس سکول کے اندر کالج یونیورسٹی کے اندر آپ چاہیں گے آپ کے بچوں کے ایجوکیشن کا خرچہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اور آپ کو اچھا روزگار بھی آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا. تو مسیح سے انکار کر اور اس مذہب سے کنورٹ ہو جا تجھے سارا کچھ ملے گا. تو انسان کیا کرے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ لالچ کیا آ گیا. لیکن دانیل نے سارا کچھ ٹکرا دیا. موت سر کے اوپر ہے، اور پالوس رسول روم کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ نہ حالات، نہ حکومتیں، نہ اختیارات. وہ جانتا ہے کہ زندگی تو صرف یسوع مسیح کے اندر ہے. بدن کو جلایا جا سکتا ہے، روح کو جلایا نہیں جا سکتا ہے. اور یہ بدن کے بارے میں خدا نے کہا تو خاک اور تو خاک میں دوبارہ لوٹ جائے گا، لیکن لکھا ہے روح جہاں سے آتی ہے وہیں پر واپس چلی جاتی ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ان سے نہ ڈرو جو بدن کو جلاتے ہیں، بلکہ کس سے ڈرو؟ جو روح اور بدن کو جلاتے ہیں اس سے ڈرو. اور روح پر کس کا اختیار ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ یسوع المسیح کا، خداوند کا ہے. تو آئیے اس سے ڈریے، اس کا خوف مانیے. یہ حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ جو دانیل کا خدا ہے، جو صدرک مسک اور عبدالجو کا خدا ہے. جا کر ذرا پڑھیے گا، بڑی خوبصورت بات جو ہے بادشاہ نے بیان کی جب اس نے دانیل کو شیروں کی مان سے نکالا. صرف اس بات کو بیان کر کے کلوز کروں گا. دانیل 6 باب کی 27ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کی دیکھیں اوپر والی آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے، اور اس کی مملکت اب تک رہے گی. وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے. اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے. خدا قادر ہے، خدا وفادار ہے. بادشاہ نے کہا وہی چھڑاتا رے وہی بچاتا ہے. کون چھڑاتا اور بچاتا ہے؟ خداوند. اور اس کا نام لیں گے تو یاد رکھے گا وہ ہر حالات میں میرے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس کے نام سے جڑے رہیں گے، دانیل کے ساتھ دانیل کی طرح اس کی عبادت کرتے رہیں گے، تو یاد رکھے گا دانیل کا خدا شیروں کے منہ کو اگر بند کر سکتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے بھی حالاتوں کو منہ کو بند کر سکتا ہے. اور وہ میرے اور آپ کے لیے سمندروں میں سے رستے بنا دینے والا خدا ہے. وہ پترس کی طرح آندھی اور طوفانوں کے رخوں کو موڑ دینے والا خدا ہے. وہ پترس کا ہاتھ سمندروں میں بھی پکڑ لینے والا خدا ہے، اور وہ خدا وفادار ہے، اور وہ اس ٹائم ہمارے درمیان موجود ہے.
اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں، اس کی پاک ذات پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، یقین کیجئے کہ ہمارا خدا ہر پل وفادار ہے، زندہ ہے، اور وہی بچانے والا، وہی چھڑانے والا، وہی سبوں کو ممتاز کرنے والا، اور وہی عزت و شہرت عطا فرمانے والا خدا آپ سبوں کو برکت دے اور سدا پر مہربان